السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اس ویک میں مجھے بہت سارا ہوم ورک ملا، بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی مجھے اس بات کی کہ آپ میں سے تقریباً سب نے پارٹیسپیٹ کیا۔ جو لوگ نہیں کر سکے وہ اس دفعہ ضرور کوشش کریں اور اپنا کام کمپلیٹ کر کے مجھے چیک کروائیں۔ ہاں، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ لوگوں کو پیر کا دن دیا گیا ہے اردو کے لیے، اسکیجول کیا گیا تھا نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر، تو اس کے اکارڈنگلی آپ کو مجھے پیر کو میرا لیکچر سننا ہے، اسے سمجھنا ہے اور ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ایشو ہے اسے ہائی لائٹ کر کے اپنے پاس رکھیے، اور منگل کی شام کو آپ وہ مجھ سے ڈسکس کیجیے، میں آپ کو اسی وقت اس کا رپلائی کروں گی اور آپ اس کو کلیئر کر کے کام کمپلیٹ کر لیں۔ اتنا سا کام ہے، اس کو سیٹرڈے تک کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے بچوں۔ جس دن کا جو کام ہے آپ اس کو اسی دن کریں، ڈسپلن بھی تو سیکھنا ہے نا ہم نے۔ چلیں جی، کام کا آغاز کرتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی غزل ہے جو آج ہم کریں گے، اور اس میں وہی طریقہ کار ہوگا کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کے پوائنٹس نکالیں، زیادہ سے زیادہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس نکلتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ لکھیں، ڈیٹ آف ڈیتھ لکھیں، اس کے متعلق جو بھی اہم چیزیں ہیں وہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں، اور وہ اہم نکات آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھ لینے ہیں، اور اس کے بعد غزل کے جو اہم ہوں گے الفاظ کے معنی وہ لکھنے ہیں، پھر تشریح اور پھر آگے ایکسرسائز کا کام، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، یہ غزل جو ہے، یہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اگر ہم لوگ ہوتے نا لائیو کلاس میں، جیسے کہ آپ میرے سامنے ہوتے تو پھر بات کرنا میرے لیے یہ تھا کہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاتی، لیکن اب یہ اس کو ایک اسائنمنٹ سمجھیے کہ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں معلومات آپ نے خود کلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بیٹر ہوگا کہ اگر آپ وہ معلومات جو ہیں وہ جو بہادر شاہ ظفر کا تعارف آپ لکھیں گے اس کے اندر ایڈ کریں۔ مین چیزیں یہ ہے کہ یہ نظم جو ہے نا، یہ رنگون میں نظر بندی کے دوران جو ہے وہ لکھی گئی تھی۔ اس میں شاعر کی بے بسی، اس کی محرومی اور اس کے ساتھ جو اس وقت کے حالات تھے اس کا اظہار انہوں نے کھل کر کیا ہے۔ نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں دور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ ہمارا مقطع ہو گیا جس میں بہادر شاہ ظفر کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلع یہ ہو گیا، لگتا نہیں ہے دل میرا، اور مقطع ہمارا یہ ہو گیا۔ مشکل الفاظ کے معنی بول رہی ہوں، آپ لوگ بہتر ہے کہ آپ ساتھ ساتھ میرے لکھتے چلے جائیں۔ لگتا نہیں، اجڑا دیار، ویران شہر، عالم، دنیا۔ ایک عالم ہوتا ہے نا جو عالم فاضل انسان ہوتا ہے، یہ عالم ہے، عالم دنیا ہوتا ہے۔ ناپائیدار، ختم ہو جانے والی۔ عمر دراز، لمبی عمر۔ آرزو، خواہش، تمنا۔ صیاد، شکاری۔ باغبان، مالی، باغ کی حفاظت کرنے والا۔ فصل بہار، بہار کا موسم۔ حسرتوں، جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ حسرت میں بدل جاتی ہے کہ کاش ایسا ہو پاتا، ٹھیک ہے؟ اس کو حسرت بولتے ہیں۔ دل داغدار، داغدار دل جس میں غموں نے داغ چھوڑ دیے ہوں، بہت ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس دل کے اوپر جو ہیں وہ داغ ہیں۔ کنجے مزار، مزار کا کونا۔ کوئے یار، محبوب کی گلی۔ لکھ لیا صاحب نے؟ اچھا جی، اب تشریح کی طرف آتے ہیں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں،
کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. اس میں شاعر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس اجڑے دیار میں، کیونکہ دلی تباہ ہو چکا تھا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، مسلمانوں سے ان کی حکومت چھین لی گئی تھی، اور بہادر شاہ ظفر ہی وہ شخص تھے جو ان کے آخری بادشاہ تھے، اور آخری بادشاہ سے جب اس کی حکومت چھین لی گئی تو ان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا. وہ کہتے ہیں جو دیار، جو جگہ، جو شہر اجڑ چکا، ویران ہو چکا، اب میرا اس میں دل نہیں لگتا. انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے ایک اس میں علاقے میں، رنگون میں نظر بند کر دیا تھا، اور وہ جو تھے وہ وہاں پہ سارا دن، ساری رات، یعنی کہ 24 گھنٹے تنہائی، کوئی آواز نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں. کہاں تو وہ ایک بادشاہ اور کہاں وہ ایک نظر بند قیدی. تو وہ وہاں پہ بہت زیادہ پریشان تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میرا دل بالکل یہاں پہ نہیں لگ رہا، میرے نزدیک یہ ایک اجڑا ہوا شہر ہے. کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہ اس نہ رہنے والی دنیا، ختم ہو جانے والی فانی دنیا میں کسی کی نہیں بنی. آخرکار سب کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی ہوتا ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن. میں اللہ تعالیٰ سے، جب مجھ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کتنی عمر چاہیے، تو میں نے سوچا کہ 4 روز بہت ہوگی، تو میں نے اپنی طرف سے ایک لمبی عمر مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ تھے 4 دن. 2 آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں، اور میرے 2 دن جو تھے وہ آرزو کرتے ہوئے، محبوب سے ملنے کی آرزو میں کٹ گئے کہ کاش میں اپنے محبوب سے مل پاؤں. اور جب محبوب نے ملنے کا وعدہ کیا تو 2 دن اس کا انتظار کرتے ہوئے گزر گئے. محبوب تو نہ آیا، لیکن عمر جو تھی وہ ختم ہو گئی. بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں. بلبل انہوں نے خود کو کہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. بلبل سے مراد ان کی اپنی ذات ہے کہ مجھے نہ تو جو ہے وہ اپنے جو لوگ جنہوں نے غداری کی ان سے کوئی شکایت ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی مجھے صیاد، شکاری یعنی کہ انگریزوں سے، ایسٹ انڈیا کمپنی سے کوئی گلہ ہے. قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار، مجھے میری قسمت میں ہی یہ لکھا تھا کہ میں عین بہار کے جو ہے نا فصل بہار یعنی کہ بہار کے موسم میں قید ہو جاؤں. ان حسرتوں سے قید ہو کہیں اور جا بسیں، اپنے دل میں بسنے والی حسرتوں سے، یعنی کہ ان خواہشوں سے. وہ تو چاہتے تھے نا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، وہ چاہتے تھے کہ وہ مزید جو ہے وہ وہاں پہ ان کی بادشاہت رہے، اور مسلمانوں کا اقتدار قائم رہے، اور وہیں باغ و بہار ہو جاؤ، پہلے سے وہ دیکھتے آئے تھے. تو اب وہ ان کی خواہشیں جو تھی وہ حسرتوں میں تبدیل ہو چکی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان حسرتوں سے کہو کہ اب کہیں اور جا کر اپنا بسیرا کر لے، کوئی اپنے لیے کوئی اور دل ڈھونڈ لیں، کیونکہ میرے داغدار دل میں، میرے غموں سے بھرے ہوئے دل میں اتنی جگہ، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان حسرتوں کو بھی وہاں پہ جگہ دوں، ان حسرتوں کو اور مزید پالوں. دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئے، میری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں اور اب شام ہو گئے. دن زندگی کو عام طور پر اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بچپن جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ صبح کا ٹائم ہے، اور پھر جو درمیان کا ہمارا دور ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ ہو تو یہ کہہ لیجئے کہ دوپہر ہے، اور پھر شام ہوتی ہے، اور اس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کے دن جو تھے وہ دن جو تھا وہ ختم ہو چکا، میری شام ہے اور اس کے بعد رات ہو جائے گی، اور میں رات کو، ظاہر ہے سب لوگ سوتے ہیں نا، تو کہہ رہے میں پاؤں پھیلا کے اپنے مزار کے کونے میں سو جاؤں گا. مطلب میں خاموشی سے اپنے مزار میں بے فکری کی نیند، گہری نیند، موت کی نیند سو جاؤں گا. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، میں کتنا بد نصیب شخص ہوں. ظفر یعنی کہ بہادر شاہ ظفر خود کو مخاطب کرتے ہوئے مقطع میں یہ کہتے ہیں کہ میں کتنا بد نصیب انسان ہوں کہ میں نے پورے ہندوستان پہ حکمرانی کی، اور آج مجھے دفن ہونے کے لیے وہاں پہ 2 گز زمین بھی نہیں مل رہی. اور کوئے یار محبوب کی گلی، یعنی کہ وہ جگہ ہندوستان، دہلی، جہاں پہ وہ رہے تھے اور جہاں ان کی بادشاہت ختم ہوئی، ان کا دل تو یہی تھا نا کہ وہ وہیں پہ ہی دفن ہوتے، لیکن وہ ان کی یہ خواہش حسرت جو تھی وہ میں تبدیل ہو گئی اور پوری نہ ہو سکے. تو خود کو وہ بد نصیب کہہ رہے ہیں اس لیے کیونکہ ان کو وہاں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین نہیں ملی ہے. میں نے اس کو جلدی سمیٹا ہے، کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، بٹ پلیز فالو دا رولز. جو اسکیجول بنایا گیا ہے ہم سب پہ لازم ہے کہ اس اسکیجول کو ہم فالو کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے منگل شام کو ملاقات ہوگی. آپ لوگ تب تک اپنا ہوم ورک سبمٹ کروا دیجئے. تھینک یو. اللہ حافظ.